نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا خطبہ جس میں حضرت علی اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ تم اس کی اولاد ہو جس نے ان قریب مر کے مٹی ہو جانا ہے، تم اس کی اولاد ہو جس نے ان قریب مر کے مٹی ہو جانا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، جس کو فنا ہے تو تم مجھ سے امید نہ وابستہ کرو، اس اللہ سے کرو جسے کبھی فنا نہیں ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے 3061 اور المستدرک للحاکم میں حدیث ہے 4652۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس 9 خوارج آئے، 9۔ انہوں نے آ کے آپ سے کہا کہ آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں آپ باہر بھیجیے یا آپ باہر تشریف لائیے، ہم نے آپ سے بات کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لوگ بیٹھے رہے، میں باہر آتا ہوں۔ آپ باہر گئے، انہوں نے کچھ باتیں کی، واپس آ کے آپ بیٹھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور افسوس کا اظہار کیا کہ تف ہے ان پر کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبا کلمات کہے ہیں، افسوس ہے، جن کے میں آپ کو آج 10 فضائل بتاؤں گا۔ ابن عباس فرمانے لگے، اور ہم بھی تف بھیجتے ہیں ایسے لوگوں پر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کی غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہج البلاغہ میں ہے کہ میں مر کر مٹی ہو جاؤں گا۔ اس کو چیلنج ہے، دکھائے کس باب میں ہے، کس صفحے پر ہے۔ نہج البلاغہ میں ایسی بات ہی نہیں ہے۔ جھوٹ بول رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، توحید کے نام پر حضرت علی کی توہین کر رہا ہے کہ میں مر کر مٹی ہو جاؤں گا۔ شہید مر کر مٹی ہوتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ اور بات جناب علی حضرت حسن سے آپ فرما رہے ہیں کہ میرے سے امید نہ رکھنا، ساری امید اللہ سے رکھنا۔ توحید بیان کر کے صحابی کی توہین کرنا یہ خوارج کا طریقہ ہے، اور یہی اس نے اپنایا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا ہے کہ حضرت علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے، اور یہ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابیں موجود ہے۔ آج تک اس نے جواب نہیں دیا کس کتاب میں موجود ہے۔ ہم نے اس کے 300 جھوٹ جو اس کے پکڑے ہیں، اس میں پہلا جھوٹ ہم نے یہ دکھایا ہوا ہم کو کہ دکھائے اس کتاب میں حضرت علی نے جنازے پڑھائے خوارج کے، شیعوں کی کتاب سے دکھا دے، سنیوں کی کتاب۔ آج تک اس نے جواب نہیں دیا۔ اتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے، اور یہ بھی بولتا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ خوارج میرے بھائی ہیں۔ لعنت اس جھوٹے پر۔ اس جھوٹے نے کس طرح بات کی ہے؟ نہج البلاغہ میں ایسا کوئی خطبہ نہیں ہے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، اور یہی طریقہ خوارج کا تھا۔ ابن عباس کہتے ہیں، آؤ میں تمہیں 10 فضائل سناتا ہوں حضرت علی کے، اور ان پر تف ہو کہ انہوں نے گندی زبان استعمال کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور ہم بھی تف بھیجتے ہیں مرزا جہلمی پر کہ کس طرح کی گندی زبان استعمال کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق۔ کہتے ہیں پہلی فضیلت وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا خیبر کے موقع پر، کل میں جھنڈا اسے دوں گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب جانتا ہے، اللہ کے رسول اسے پیار کرتے ہیں، اور وہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور صحابہ نے بے چینی سے وہ رات گزاری۔ اگلے دن آپ علیہ السلام نے فرمایا، این علی، علی کدھر ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو جھنڈا عطا فرمایا، اور انہی کے ہاتھ سے خیبر کے قلعہ فتح ہوا۔ دوسری فضیلت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے سورہ توبہ دے کر ایک صحابی کو بھیجا، اس کے بعد حضرت علی کو پیچھے بھیجا کہ یہ ذمہ داری تم نے اٹھانی ہے، تم نے جا کے اعلان کرنا ہے کہ آئندہ کوئی کافر یہاں نہیں آئے گا۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس صورت کو وہی آدمی لے کر جائے جو مجھ سے اور میں اس سے ہوں۔ تیسری فضیلت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے تمام رشتہ داروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں یہ اعلان کرنے لگا ہوں کہ میں اللہ کے نبی، کون میری اس میں مدد کرے گا، موالات کون کرے گا؟ تو کوئی نہیں اٹھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، یا رسول اللہ میں دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اور آخرت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں میرا دوست ہے۔ تیسری فضیلت جو حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ترمذی میں حدیث ہے کہ پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ترمذی میں ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کیا میں سب سے پہلے اسلام لانے والا نہیں ہوں؟ اور بخاری میں، مسلم میں، ابن ماجہ میں اور مستدرک الحاکم میں روایات ہیں کہ پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن محدثین نے اس میں تطبیق دی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں پہلے اسلام لانے والے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں اسلام لانے والی پہلے، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس شخص نے حضرت امام ترمذی پر گندی زبان استعمال کی ہے، ان کو فرقے باز کہا ہے، ناسبی کہا ہے، ابراہیم نخعی تابعی ان کو ناسبی کہا ہے۔ یہ اتنی گندی زبان کا یہ مالک ہے۔
پانچویں فضیلت جو ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے بلایا اور یہ آیت آپ علیہ السلام نے تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل بیت کو ان نجاستوں سے پاک کرے اور انہیں خوب ستھرا رکھے۔ آپ علیہ السلام نے چادر پھیلائی، اس میں حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس میں لے آئے۔ تو یہ پانچویں فضیلت ابن عباس نے بیان فرمائی۔ چھٹی فضیلت بیان کرتے ہوئے ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا گئے، اپنے بستر پر، اور باہر کفار کھڑے تھے۔ اس وقت حضرت علی نے اپنی جان کو بیچ ڈالا اور وہاں موجود رہے، یہ آپ کی فضیلت ہے۔ ساتویں فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے پیچھے بچوں اور عورتوں کی حفاظت کے لیے چھوڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تمہاری نسبت میرے سے اس طرح ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہے، لیکن تم نبی نہیں ہو، کیونکہ ہارون علیہ السلام نبی تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے اتنا رتبہ دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ تم میرے بھائی ہو، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے ہارون علیہ السلام۔ لیکن یہاں بھی بہت گندی زبان استعمال کرتا ہے مرزا جلمی، ایک ویڈیو میں کہتا ہے کہ سنی جو ہے اس حدیث کو چھوڑتے ہیں، بیان نہیں کرتے، اور وہ حدیث جو حضرت عمر کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اس کو بناتے ہیں، لیکن اس کو لینا چاہیے کہ میرے بعد نبی ہوتے تو علی ہوتے۔ ایک واضح حدیث ہے، ایک سے تم خود رزلٹ نکال رہے ہو، ایک واضح حدیث ہے کہ میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے، ترمذی میں کہتے ہیں وہ حسن حدیث ہے۔ بھائی امام حاکم نے اسے صحیح بھی کہا ہے، صحیح روایت ہے، اور جس میں واضح آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے، لیکن کہتے ہیں نہیں، اس میں ہے کہ میرے بعد نبی ہوتے تو علی ہوتے۔ اس میں تو لفظ ہی نہیں ہے، اس میں تم خود نکال رہے ہو۔ اس میں تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تمہاری نسبت ہو میرے ساتھ اس طرح جس طرح موسیٰ کی نسبت ہارون کے ساتھ، یعنی وہ ان کے بھائی تھے لیکن تم نبی نہیں ہو۔ یہاں برادرانہ تعلق آپ علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، اور وہ واضح ہے کہ میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ تو ہم نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کو سمجھ کے بات کرنی ہے، اپنی خواہشات میں نہیں چلنا۔ یہی تو بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمائی تھی کہ میرے متعلق دو لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ایک میری محبت میں بہت آگے چلے جائیں گے اور ایک میرے بغض میں آگے چلے جائیں گے۔ ہم نے درمیان میں رہنا ہے، ہم نے ان سے محبت بھی کرنی ہے، ان کے وہ فضائل بیان کرنے جو موجود ہے، اپنی طرف سے وہ باتیں نہیں کرنی۔ ایک نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے، اور یہ حضرت علی کے لیے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری آپ کے ساتھ وہ نسبت ہے جو موسیٰ کی نسبت ہارون کے ساتھ تھی، یعنی برادرانہ نسبت۔ اس طرح تم میرے بھائی ہو، تم اس کو اٹھا کے اس طرف لے جاتے ہو کہ بھی سنی بغض رکھتے ہیں، بغض نہیں رکھتے، جھوٹ بولتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ سنی جو بھی سنی ہوگا وہ ناسبی ہوگا۔ اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پر۔ سنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ناسبی انہیں کہتے ہیں جو اہل بیت کے دشمن ہوں، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اہل سنت کو یہ ناسبی کہتا ہے۔ اور ایک اور ویڈیو میں کہتا ہے کہ جب شیعوں کو غصہ آتا ہے تو جناب یہ سنیوں کو ناسبی کہتے ہیں، اور سنیوں کو غصہ آتا ہے تو شیعوں کو رافضی کہتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز کے آنے سے جناب علی ایک تحمل بڑا ہے، بردباری بڑی ہے، یہ بردباری جو ہر سنی کو ناسبی کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور آٹھویں فضیلت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انت ولی فی کل مومن بعدی، میرے بعد تو ہر مومن کا دوست ہوگا۔ اور نویں فضیلت فرمایا کہ مسجد کی طرف جتنے بھی دروازے ہیں وہ دوسری طرف کر دو، صرف علی کا دروازہ اور میرا دروازہ مسجد کی طرف ہوگا۔ اور 10ویں فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرمایا من کنت مولا فإن مولا علی، جس کا میں دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں۔ تو ہم اہل سنت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ایمان کا حصہ ہے، اور خارجی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھتے ہیں، اور اس طرح ان کی نسل جو ہے خارجیوں کی اس طرح گندی زبان استعمال کرتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق، اور ہم شان بیان کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے اور محبت ان سے کرتے ہیں۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی فضائل ہیں کہ آپ اصحاب شجرہ میں سے ہیں، اور اصحاب شجرہ کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ان کو سب کو جنت میں بھیجے گا، سب کو اصحاب شجرہ جنہوں نے درخت کے نیچے صلح حدیبیہ کے وقت آپ علیہ السلام کی بیعت کی تھی، موت پر بیعت کی تھی کہ ہم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینا ہے، جب یہ افواہ پھیلی کہ انہیں شہید کیا گیا ہے، تو اس بیعت کے متعلق فرمایا، مسلم میں بھی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اس بیعت میں شامل ہے وہ جنتی ہے۔
تو یہ فضائل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بیان فرمائے اور جواب دیا خارجیوں کو. آج بھی جو خارجیوں کی نسل ہے اسے ہم جواب دیں گے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو عام کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.